بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دو رکعت نماز اپنے ماں باپ کے لیے، یہ نماز اللہ کے رسول کا ارشاد۔ اس نماز کو میں نے اہل بیت چینل پہ بھی بولا ہے لندن سے، لیکن آج آپ کے سامنے بولتے ہیں۔ 3 سورے والی نماز کہلاتی ہے، 3 سورے والی نماز۔ یہ نماز کے بارے میں یہ ہے کہ سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک، پھر سنو، سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزرے ان سب کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ تھرسڈے نائٹ یاد رکھو، ان کی اولاد کو بولا کہ تھرسڈے نائٹ تمہارے ڈیڈ کی نائٹ ہے، تمہارے باپ کی رات ہے، تمہاری ماں کی رات ہے، تمہارے مرحومین کی رات، مغرب سے لے کے فجر تک۔ تو یہ 3 سورے والی نماز دے دیتا۔ 3 سورے والی نماز کیسی ہے؟ اس نماز کی نیت کرنا، پلیز غور سے سن رہی کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت کی، شب جمعہ روز پڑھو تو مشکل نہیں، مستحب، مرحومین کے لیے قربت اللہ، سارے مرحومین کی مغفرت کے آپ کے ذہن میں ہونا، ماں باپ بھائی بہن دادا دادی نانا نانی، پورے انٹائر شیعہ کمیونٹی آپ کے ذہن میں یہ رکھو۔ 2 رکعت کی نیت کرو۔ پہلی رکعت غور سے سنو، پہلی رکعت میں ایک الحم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے، وہ ویری اسمال سورہ۔ اور اس کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قل ھو اللہ احد، سورہ الحم، یہ دونوں سورہ پڑھنا، سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل ھو اللہ احد۔ پھر رکوع میں جاؤ، قیام، دونوں سجدے، پھر کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے۔ دوسری رکعت میں بھی بالکل ایسی ہے، ایک الحم، ایک مرتبہ سورہ قل یا ایھا الکافرون اور ایک مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد۔ پھر قنوت پڑھو، نماز ختم کرو۔ فجر کی نماز کی طرح نماز ختم ہو کے اب مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھی، آپ نے تسبیح پڑھ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے یہ دعا کرو کہ پروردگار، سرکار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک، میرے مولا کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے محبان آل محمد شیعان حیدر کرار دنیا سے گزر گئے، اس کو اس نماز کا ثواب۔ اب آپ سنو اس کا ثواب، اب آپ سنو اس کا فائدہ۔ اس میں آپ کی ماں بھی آگئے، باپ بھی آگئے، بھائی بھی آگئے، بہن بھی، آپ کے گرینڈ پیرنٹس بھی آگئے، سارے مومنین آگئے۔ اب آپ سنو، جب یہ آپ نے نماز ختم کی، لندن میں یہ جہاں بھی جو بھی سن رہا مجھے اس وقت، نماز آپ نے ختم کی، نماز ختم ہوئی، مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھ کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، جیسی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا جائے گی عرش الہی پر، قبول ہوگی، پھر فائدہ پہنچے گا، نہیں، یہی تو کمال ہے، یہی تو اس کا کرم ہے، یہی تو اس کا رحم ہے، یہی تو عزیز و غفار ہے، یہی تو غفور و رحیم ہے۔ جیسے ہی تم نے دعا کی، نماز ختم کرنے میں اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، عذاب کو نازل کرتے ہوئے دیری، یہ کرم ہے پروردگار کا۔ اللہ معاف کر دے، ہم گناہ کرتے کہ ہم کو عذاب نہیں آتا، اللہ معاف کر دے، ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن رحم فوراً نازل کرتا، کن فیکن کا معاملہ۔ ابھی آپ نے سورہ یاسین میں سنا، ارادہ کرتا رحمت آتی۔ تو اب آپ سوچو کہ یہ نماز آپ نے لندن میں پڑھی، کویت میں پڑھی، دبئی میں پڑھی، جو بھی سن رہا ہے اس وقت، آپ کی نماز ختم ہوئی، ہزاروں لوگوں کی قبروں میں، کہ جس کو آپ پلیز جملے غور سے سنو، جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، آپ ان کو کچھ نہیں جانتے، کوئی نہیں پہچانتے، لیکن آپ نے کہا جتنے امام علی کے شیعہ، جتنے امام علی کے ماننے والے، جتنے 14 معصومین کے ماننے والے، ان کی لہد میں اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ تو میں تو ملینز بول رہا، ملینز کی تعداد میں ان کی گریوز میں 70,000 رحمت کے فرشتے۔ آپ امیجن کرو تمہارے باپ کی لہد میں 70,000 رحمت کے فرشتے پہنچے۔ باپ نے نیچے سے پوچھا، جب رحمت آئی، مثال کے طور پہ اندھیرا ہے روشنی میں بدل گئی، گرمی ہے بالکل ماڈریٹ ٹیمپریچر ہو گیا، نیچے پریشان ہے پریشانی دور ہو گئی، خدا نہ خواستہ نیچے کسی کو عذاب ہو رہا ہے، اس نماز کے ثواب سے اس کا عذاب ختم ہو گیا۔ ایک ہزار چیزیں ہیں، تو فوراً جب ریلیکس ہوتا، مردہ پوچھتا ہاتھوں کو اٹھا کے، بابا یہ رحمت آئی کہاں سے؟ یہ فرشتوں سے پوچھتا کہ یہ کس نے بھیجی؟ تو یہ ایصال ثواب ہے۔ اس وقت فرشتے کہتے کہ فلاں مومن نے، مثال دینا، فلاں مومن نے لندن میں، کویت میں، جہاں میں بھی ہے، فلاں مومن نے تیرے لیے یہ نماز پڑھی، یہ نماز کا ثواب محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اللہ نے تیری خبر میں پہنچایا۔ تو اس کے بعد وہ ہزاروں
मुर्दे हाथों को उठा के दुआ देते, तुम 5 मिनट की ये नमाज पढ़ रहे, लेकिन हजारों लाखों लोगों की दुआ तुम्हारे साथ हो जाएगी। अजीजों, ये आज के जमाने में अगर किसी की दुआ आ जाए तो तुम्हारे जो रुकावटें हैं, तुम्हारी लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, तुम्हारी लाइफ में जो हर्डल्स है, तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, तुम्हारी लाइफ में जो परेशानियां हैं, जो तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस है, वो इन मोमिनीन की दुआ से दूर हो सकती कि जब तुम दूसरों के लिए ईसाले सवाब करते। बस मैं उन आपकी औलाद को, पाशा साहब की औलाद को यही बोल रहा कि ये नमाज जरूर पढ़ो। 5 मिनट का ये अमल है, एटलीस्ट ऑन थर्सडे नाइट, एटलीस्ट ऑन थर्सडे नाइट ये जरूर करो। और जितना हो सके अपने बाप के पहले वाजिबात को अदा करा दो। अगर हर इंसान की खजा नमाज होती, हर इंसान के रोजे होते, 5 साल के, मिनिमम 5 साल के, इसलिए कि जवानी में, ट्रैवलिंग में, बीमारी में ऐसा होता कि हम नमाज नहीं पढ़ते, तो उसकी खजा अदा कराने के लिए ये बेहतरीन अमल है कि आप उनके पहले वाजिबात को अदा करा दो। और अपने बाप के लिए हर शब जुमा, जहां से भी आपका ताल्लुक, इंडिया पाकिस्तान में जो भी आपके जानने वाले हैं, उनके गरीब फैमिली को महीने में एक दफा भेज दो और नियत कर लो कि परवरदिगार हर जुमेरात का ये सदका है, एवरी थर्सडे मेरे बाप को इसका सवाब पहुंचे। उसके महीने में भेजने के बाद आप रोज का भी बना सकते। मिसाल के तौर पे मैं लंदन वालों के लिए बोल रहा, तुमने 10 पाउंड के कितने हुए? 1000 रुपए हुए। मिसाल दे रहा मैं, आप जितना चाहे दो। 10 पाउंड किसी गरीब फैमिली को, अगर आपने 1000 रुपए इंडिया पाकिस्तान में किसी फैमिली को भेज दिया, किसी बेवा को, यतीम को, और आप अपने लंदन में बैठ के नियत कर लो, उनकी औलाद को बोल रहा, आप नियत कर लो कि इसका सवाब मेरे बाप को रोजाने का सदका। दोस्तों, ये सदक़े का सवाब इतना है। सोचो, सदका एक ऐसी चीज है कि मौत को टाल देती, परेशानियों को दूर कर देती, बीमारियों से तुमको बचा लेगी। और कितने नीडी लोग हैं इस वक्त इंडिया पाकिस्तान में। आप ये दुआ करो कि 1000 रुपए, 2000 जो आप भेज सकते, इसका ये सोचो, ये वो सवाब है कि तुम्हारा बाप रोजाना तुम्हारी नीचे लहर से तुम्हारे हक में दुआ देगा कि परवरदिगार मेरे बेटे ने मुझे नहीं भूला, मेरी बेटी ने मुझे नहीं भूला। ये बेहतरीन ईसाले सवाब है। और बाप ये बोलता है, मुर्दा ये बोलता है कि अल्लाह मेरी इस बेटे ने मुझे नहीं भूला, तू भी इसको मत भूल। नीचे से दुआ करेगा और माँ बाप की दुआ तुमको ऐसे लगेगी कि जो रुकावटें हैं तुम्हारे ऊपर रहमत आ जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप समझ ले मेरी बात? तो ये इतना जरूरी है कि अगर आप दूसरों के लिए करते जाएंगे, इससे बेहतर कोई अमल ही नहीं, इससे बेहतर कोई अमल नहीं कि अपने मरहूमीन के लिए काम। बस मैं आखिरी हिस्से पे आ गया। ज़ियारत इमाम हुसैन, मौला हुसैन की ज़ियारत जब पढ़ो, मैं उनके औलाद को बोला, जब पढ़ो अपने बाप की तरफ से। सिर्फ इमाम हुसैन की ज़ियारत, सारे मासूमीन की आप ज़ियारत पढ़ो, हमेशा नियत करो कि इस ज़ियारत में अपने वालिदैन की तरफ से, अपने भाई बहनों की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से, और नाम लेना, बोलना मेरी माँ की तरफ से, मेरे बाप की तरफ से। मेरे अगर माँ जिंदा है तो कोई बात नहीं, औलाद माँ की नियामत में ज़ियारत पढ़े। और ज़ियारत को हदिया करो 14 मासूमीन, शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम और हमारी इमाम की वालिदा को जरूर हदिया करो। हदिया करो। इसका बेइंतहा सवाब। रोज अगर ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के तुम अपने बाप की तरफ से पढ़ोगे तो जैसा तुम्हारा बाप सवाब लेता था रोज पढ़ के, जैसा तुम्हारे बाप को सवाब मिलता था, मरने के बाद अगर औलाद भी जाके पढ़ी तो उसको भी वैसी सवाब। जब भी अपने, इफ यू गेट चांस टू गो टू हिज ग्रेव, अगर आपको मौका मिल रहा अपने वालिद के ग्रेव पे जाने के, तो बाप की लहर पे जब भी जाना तो सराने खड़े रहना, सर की साइड। माँ की लहर पे जाना तो पैरों की साइड पे खड़े रहना। बाप की हमेशा सराने खड़े रहना, सर की साइड, और वहां खड़े रहकर जाते वक्त। बस आखिरी बात बोलता हूं, मजलिस खत्म कर। मसाइब बाकी है 45 मिनट्स की मजलिस। जब जाना बाप की लहर पे तो सूरह यासीन है। सूरह यासीन बेहतरीन सूरह है फिशाल कब्र से बचने के लिए, अल्लाह माफ करे। कम से कम रोज एक रुकू पढ़ो। सूरह मुल्क बहुत अच्छा, सूरह रहमान बहुत अच्छा, कुरान के हर सूरह बहुत अच्छे। जब जाना लहर पे तो बीवी, मजलूम बीवी की तस्बीह भी पढ़ो। कितनी देर होती? 2 मिनट। 34 टाइम्स अल्लाह अकबर, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 सुभान अल्लाह। बीवी की तस्बीह पढ़ के लहर पे, बाप की लहर पे खड़े रह के ये दुआ करो कि परवरदिगार तस्बीह मजलूम बीबी ज़हरा का वास्ता मेरे बाप को इसका सवाब। दोस्तों, जितनी देर तुम रहोगे ना अपने बाप की लहर पे, आपको पता है जब आप जाते रहते ना तो बाप कहता, माँ कहती, ओ माय सन कैन यू स्टे, ठहर सकते तुम? नीचे से पुकारते,
کہ میرے بیٹے ذرا اور ٹھہر جا میرے پاس. ماں تڑپ کے کہتی ہے, باپ تڑپ کے کہتا ہے, میرے لال, او مائی سن, ڈونٹ لیو می الون, ڈونٹ لیو می الون, ٹھہر جاؤ. ہمارے کانوں میں پردے ہیں کہ ہم اپنے والدین کی آواز نہیں سن سکتے. اسی لیے 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ سپینڈ کرو. دوستو, جو پڑھنا ہے پڑھو. لیکن آج آپ کو ایک نیا تحفہ دے رہا توصیف پاشا صاحب کی مجلس میں, کہ حدیث قصہ بھی باپ کی لحد پہ, ماں کی لحد پہ قبرستان میں جا کے پڑھنا. آپ کو عجیب لگ رہا یہ کہ آج تک نہیں سنا حدیث قصہ کا کیا فائدہ ہوگا مرنے والے کو. اب سنو, پلیز غور سے سنو. آخری بات, باپ کی لحد پہ جانا, ماں کی لحد پہ جانا, کسی قبرستان میں جانا, تو حدیث قصہ بھی ضرور پڑھ. جو آپ پڑھتے, زیارت امام حسین, مجلس کرتے, مرثیہ پڑھتے, نوحہ پڑھتے, سورہ یاسین پڑھتے, رحمان پڑھتے, آپ جو پڑھتے پڑھو, میں کسی چیز کو منع نہیں کر رہا. ایک ایڈیشن دے رہا ہے حدیث کی. 5 سے 6 منٹ کا یہ عمل ہے. کتنی دیر ہوتی ہے حدیث قصہ کی؟ میکسیمم 10 منٹس. کیوں فائدہ اس کا؟ کیا فائدہ ہے اس کے؟ بے انتہا ثواب ہے, بے انتہا ثواب ہے. جو معصومین کی اللہ نے کریشن آف دی ورلڈ, دنیا کو جو کریٹ کیا, عالمین کو جو کریٹ کیا ہے, اس کا ریزن بتا کہ میں نے ان کی محبت میں کیا. کریم پروردگار نے اعلان کیا کہ میں نے جو کچھ بنایا ان کی محبت, محمد اور آل محمد کی, اہل بیت اطہار کی کو اللہ نے ایسے پریس کیا, اس میں ایسے تعریف کی. اس کے بعد اب سنو, اب میں فائدہ بتا رہا ہوں آپ کو. صرف حدیث قصہ کا جو اینڈ, غور سے سنو, حدیث قصہ کا جو اینڈ ہے وہ کیا ہے؟ حدیث قصہ جب آئے تدھیل آ گئی, اس کے بعد سرکار بول رہے, اللہ کا رسول بول رہا مولا سے کہ یا علی, لاسٹ جو بالکل اینڈ ہو رہی ہے حدیث قصہ, جا کے اس کا ترجمہ دیکھو. جو اینڈ ہے اس میں اللہ کا رسول مولا کو بول رہا کہ یا علی, جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی, پلیز غور سے, جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں پہ اللہ کی رحمتیں گھیر لیں گی. اب مجھے یہ بتاؤ, میں نے مجلس کے آغاز میں کہا کہ مرنے والے کو کیا چاہیے, قبرستان میں جو لوگ آرام کر رہے ہیں ان کو کیا چاہیے؟ ان کو رحمت چاہیے. اللہ کا رسول جو, جس کو ابو جہل, ابو لہب جیسے ظالمین نے صادق کہا, جو رحمت للعالمین ہے, وہ کس سے کہہ رہا؟ میرے مولا سے کہہ رہا. اس میں کوئی غیر خاکی انسان نہیں. اللہ کا رسول, دو معصوم کی گفتگو ہے. اللہ کا رسول کہہ رہے میرے مولا کو کہ یا علی, جہاں یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں رحمتیں اس جگہ کو گھیر لیں گی. دوستوں, قبرستان میں اور کیا چاہیے؟ تمہارے باپ کو کیا چاہیے؟ رحمت خدا چاہیے. اگر رحمت خدا ان کی لحد میں آ جائے تو سمجھو ہر چیز ان کو مل گئی. رحمت ہی کے لیے تو نیچے انتظار ہے. رحمت ہوگی, روشنی ہوگی. رحمت ہوگی, اس کی غذا صحیح ہوگی. رحمت ہوگی, عذاب سے بچیں گے. رحمت ہوگی, تکلیفوں سے بچیں گے. رحمت کی دعا ہے, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر. اتنا ثواب ہے. تو میری ایک ہی خواہش ہے, اب جہاں بھی بیٹھ کے اب حدیث قصہ پڑھو, حدیث قصہ پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچاؤ. اور جب بھی قبرستان میں جانا تو ان کے لیے ضرور پڑھنا کہ اللہ, اس کا یہ حدیث قصہ کا واسطہ تیرے حبیب کا وعدہ ہے, تیرے ولی کا وعدہ ہے, مولا اور رسول کا وعدہ ہے. رحمتوں کو نازل کرتا, اس وقت تو یہاں پہ رحمتوں کو نازل کر دے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.